بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزاداران امام، اہل بیت چینل لندن لائف مجلس 28 سفر 28 سفر 1442 ہجرہ 2020 کی ہے۔ مصیبت کا دن تھا، قیامت کا دن تھا جو گزر گیا۔ دو معصومین کی شہادت کا دن تھا، اس ہستی کی شہادت کا دن تھا، ان ہستیوں کا میں کہوں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے یہ عالمین کو خلق کیا، کریٹ کیا۔ اگر یہ نہیں ہوتے تو اللہ خلق ہی نہیں کرتا، پیدا ہی نہیں کرتا۔ صرف ان کی محبت میں آپ مسلسل حدیث قصہ میں سنتے ہیں کہ اللہ عزت و جلال کی قسم کھا رہا کہ ہم ملائکتو و سکان و سماواتی و عزتی و جلالی، میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے ان کی محبت میں زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ عزتی و جلالی انما خلقت السمان مبنیت ولا ارضا مدینت ولا قمر منیرم ولا شمس مزیرت ولا فلک یدور ولا فلک یسری الا فی محبت ہاہ لاہ الخمسۃ الذین ہم تحت الکسا۔ یہ حدیث کو کوئی چھوٹی حدیث مت سمجھو، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کا راوی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری۔ ہمارا سلام جابر کو۔ جابر اس پرسنالٹی کا نام ہے، اس لیے کہ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ حدیث وہ حدیث قصہ اتنی اوتھینٹک حدیث ہے۔ میں حدیث قصہ پہ نہیں پڑھ رہا، میں مولا حسن پہ پڑھوں گا، لیکن صرف آپ کو بتا رہا کہ آج کا دن 28 سفر یہ اتنا بڑا دن تھا، اتنا مصیبت کا دن تھا، اتنا مصیبت کا دن تھا کہ جس دن بی بی زہرا یتیم ہوئی، مولا حسن کی شہادت ہے، حسن جیسے امام کی شہادت ہوئی، تو بہت بڑا دن تھا، قیامت کا دن تھا جو گزر گیا۔ آپ کے پاس بھی مغرب ہو گئی، ہمارے پاس بھی مغرب ہو گئی۔ دوستو، جابر ابن عبداللہ انصاری کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری اس پرسنالٹی، اس ہستی کا نام ہے کہ جو اللہ کا رسول امین ہے، اللہ کے رسول اللہ کا امین ہے رسول، اور اگر کوئی امین کا امانت دار ہو تو وہ کیسا ہوگا۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ کے پاس تھی، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جابر تم میرے 5ویں وارث سے ملاقات کرو گے۔ جابر اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی زیارت کی، 5 اماموں کی زیارت کی، 6 معصوم کا زائر کا نام جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، اور 5ویں امام تک یہ زندہ رہے، انہیں صحابی رسول ہے اور 5ویں امام تک زندہ رہے۔ ان سے وہ یہ نریٹر ہیں حدیث قصہ کی۔ تو حدیث قصہ کو کوئی چھوٹی چیز مت سمجھو۔ جس گھر میں حدیث قصہ پڑھی جاتی اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا۔ کون بول رہا رحمتوں کا نزول ہوتا؟ جب بھی کوئی پرابلم میں تم آؤ، جب بھی کوئی تکلیف میں ہو، ایون تم گھر سے نکل رہے، اگر تم کوئی انٹرویو کے لیے جا رہے، کوئی جاب کے سلسلے میں جا رہے، بزنس کوئی بڑی ڈیل ہے، حدیث قصہ پڑھ کے جاؤ۔ اس لیے کہ حدیث قصہ کا جو اینڈ ہے، دیکھیے میں بار بار بول رہا ہوں، میں حدیث قصہ میری ٹاپک نہیں ہے، یہ تو بات آ گئی تو میں بول رہا ہوں، تھوڑی دیر سن لیں اس کی فضیلت، پھر میں مولا حسن کے اوپر آتا ہوں۔ جب بھی کوئی بزنس ڈیل کے لیے جا رہے، آپ آزما کے دیکھنا، بزنس ڈیل کے لیے کوئی جائے، رسک کے لیے بہت اچھی، اور تمہارے گھر میں خواتین کو بول رہا، لندن کی خواتین کو اہل بیت چینل کے ذریعے بول رہا کہ تم اپنے گھر میں ایٹماسفیئر کو، اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنا چاہتے، پیسفل رکھنا چاہتے، تمہارے گھر سے سٹریس دور ہونا، تمہارے گھر سے پریشانیاں دور ہونا، تمہارے گھر سے بلائیں مصیبتیں دور ہونا، تو حدیث قصہ روز پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ اس لیے پڑھو کہ اللہ کا رسول اور امام علی کی جو سینگ ہے حدیث قصہ کے اینڈ کے اوپر، مجلس کے بعد حدیث، اب بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ لوگ، حدیث قصہ کا اینڈ دیکھو، اس میں اللہ کا رسول مولا علی سے کیا بول رہے، اور مولا علی اللہ کے رسول کو کیا بول رہے۔ صدیق اکبر ہے، رسول کے ارشاد پہ تو شک نہیں ہے، امام علی کے ارشاد پہ تو شک نہیں نا، اللہ کا رسول اور امام علی بول رہے۔
اللہ کا رسول بول رہے ہیں کہ یا علی یہ حدیث جہاں پڑھی جائے گی اس جگہ کو اللہ کی رحمتیں گھیر لیں گی. میں بول رہا یہ حدیث قصہ کا ٹرانسلیشن دیکھو. جسٹ گو اینڈ سی دا ٹرانسلیشن آف حدیث قصہ. یہ ہم نے ایزی لے لیا ہے. میں بار بار بولتا کہ ہمارے پاس ہر چیز ہے اینڈ وی آر ان اے بگ پرابلم. ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمارے پاس پرابلمس ہے. آپ ٹرائی کر کے دیکھو, کسی مریض کے اوپر پڑھ کے دیکھو, بیمار پہ پڑھ کے دیکھو کہ اللہ کا رسول بول رہا ہے, امام علی سے بول رہے, اور امام علی راوی ہے اس کے. حدیث قصہ کا جو اینڈ ہے وہ اسی پہ تو ہو رہا کہ اللہ کا رسول بول رہا ہے کہ یا علی جس جگہ پہ یہ حدیث پڑھی جائے گی اس جگہ کو اللہ اپنی رحمتوں میں گھیر لے گا. تو آپ انصاف سے بولو اگر رحمتیں آ جائیں تو پھر کوئی مصیبت آئے گی, کوئی بلا آئے گی, کوئی پریشانی آئے گی؟ کچھ نہیں ہوگا. اللہ کا رسول بول رہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, جو ہے جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا وہ رسول بول رہا, اور وہ بھی مولا علی کو بول رہا کہ یا علی جہاں پڑھی جائے گی وہاں سوائے رحمتوں کے اور کچھ نہیں. وعدہ اللہ کا ہے, وعدہ اللہ کے رسول کا ہے, صادق رسول کا ہے, جس کو ابو جہل اور ابو لہب نے صادق کہا. وہ رسول کہہ رہا کہ جہاں حدیث پڑھی جائے گی وہاں سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہے. میں آپ سے یہی بول رہا, میری خواہش ہے کہ یو کے میں اور جو مجھے سن رہا اہل بیت چینل پر 28 صفر 1442 ہجرہ کی مجلس شہادت امام حسن علیہ السلام کی, کہ اس لیے کہ حدیث قصہ میں مولا حسن کا بھی ذکر ہے, مولا حسین کا بھی ذکر ہے, شہزادی کونین کا بھی ہے, مولا علی کا بھی ہے, اللہ کے رسول کا پورے پنجتن کا ذکر ہے. اور وعدہ اللہ کا رسول کر رہا کہ جس جگہ پہ یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں پہ رحمتیں آئیں گی. آپ انصاف سے بولو, اگر تمہارے لندن میں تمہارے گھر میں صبح شام, اگر صبح شام بھی نہیں کر سکتے, پڑھنا بھی نہیں آتا, سب کے پاس اسمارٹ فونز ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر اسمارٹ فون کے ڈیوائن پل کو ہے ڈاؤن لوڈ کرو اور اس میں حدیث قصہ ہے, آپ حدیث قصہ گھر میں لگا دو. لیکن یہ نہیں کرنا کہ حدیث قصہ چل رہی ہے آپ گھوم رہے گھر میں, ٹیلی فون پہ لگے ہوئے, عورت کھانا بنا رہی, یہ سب نہیں کرنا. جسٹ سٹ فار 10 منٹ, سٹ فار 10 منٹ, میں 10 منٹ مانگ رہا. اگر جس گھر میں روز حدیث قصہ ہوگی اس گھر میں برکتیں رحم. اب دیکھیں, انلیس میں حدیث قصہ کروں, مجلس کروں, اس کے فوراً بعد میں بیٹھ کے غیبت کروں اسی فرش اعضا پہ, تو رحمت بالکل چلی جائے گی. اگر بیٹھ کے کوئی معاذ اللہ کوئی گناہ کروں رحمت چلی جائے گی. پھر بیٹھ کے میں کوئی میوزک سنوں ایام اعزا کے بعد رحمت چلی جائے گی. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس کے بعد لندن میں تمہارے رزق کا پرابلم دور ہو جائے گا. کیوں دور ہوگا؟ کہ رحمت کا وعدہ رحمت للعالمین کر رہا. میں کیا بول رہا آپ سے, میں کیا بول رہا آپ سے, رحمت کا وعدہ رحمت للعالمین کر رہا, اور بول رہا کہ یا علی یہ حدیث پڑھو. کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے, لیکن افسوس یہ کہ ہم نے اس کو ایک فارمولیٹی بنا لیا, ہم نے اس کو بالکل اگنور کر دیا, ہم نے اس کو ایزی لے لیا. یہ وہ حدیث ہے, ایک اور آپ کی حدیث کی بات آئی تو اور سن لو. یہ حدیث وہ ہے کہ جب تم سیمیٹریز جاؤ, گریو یارڈز جاؤ, اپنے باپ ماں بھائی بہن کی گریوز کے اوپر, وہاں بیٹھ کے, یہ کوئی واجب نہیں ہے, پھر بول رہا کوئی واجب نہیں ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرو, یاسین اور سورہ ملک ضرور پڑھو, جو چاہے پڑھو, میں کسی کو منع نہیں کر رہا. میں خالی ایک چیز ایڈ کرنے کے لیے بول رہا کہ جب اپنے باپ کی ماں کی لحد پہ جانا, حدیث قصہ اس لحد پہ بیٹھ کے پڑھنا. آپ کو عجیب لگ رہا, یہ جملے میرے عجیب لگ رہے آپ کو کہ یار آج تک کسی نے نہیں بولا حدیث قصہ میں قبرستان میں جا کے کیا پڑھوں. میں صرف اس لیے بول رہا کہ حدیث قصہ کا اینڈ میں اللہ کا رسول بول رہا کہ رحمت نازل ہوتی. پنجتن کا ذکر ہے اور کسی اور کا ذکر نہیں ہے. میں کوئی اور حدیث نہیں بول رہا, میں بول رہا صرف پنجتن کا ذکر جہاں ہوگا وہاں رحمت نہیں آئے گی. اور اللہ کا رسول بول رہا کہ یہاں رحمت آتی ہے اگر تم اپنے باپ کی گریو پہ بیٹھ کے, ماں کی گریو پہ بیٹھ کے, قبرستان میں, سیمیٹریز میں بیٹھ کے, گریو یارڈز میں بیٹھ کے اگر تم نے حدیث قصہ پڑھی, حدیث قصہ پڑھی تو وہاں رحمت آئے گی. تب آپ خود بولو کہ اگر باپ کی لحد پہ رحمت آ گئی تو اور کیا چاہیے. وائی وی آر گوئنگ اوور دیر, وائی وی آر گوئنگ, وی آر جسٹ گوئنگ ٹو گیو رحمت.
میں ہم دعا کرتے وہاں جا کے کہ رحمت نازل ہو. سورہ یاسین پڑھتے تو ان کا ثواب ہوتا، رحمت نازل ہوتی. سورہ ملک پڑھتے تو ان کو ثواب ہوتا، رحمت نازل ہوتی. اسی طرح پنجتن کی یہ حدیث پڑھ کے دیکھو، یہ حدیث اگر تم وہاں پڑھو گے تو اتنی رحمت نازل ہوگی کہ تمہارے باپ کے، تمہاری ماں کی لہد میں اتنی رحمت کہ پنجتن کا واسطہ دے کر جب تم حدیث ختم ہو جائے تم واسطہ دے کر دعا کرو کہ پروردگار یہ میری ماں کی لہد ہے، یہ میرے باپ کی لہد ہے، اور تجھے واسطہ ان ہستیوں کا دے رہا کہ جس کو ہر نبی نے جن کا واسطہ دیا، میں ان ہستیوں کا واسطہ دے کے بول رہا کہ میری ماں کی لہد پہ، میرے باپ کی لہد پہ تو رحمت کو نازل کر دے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد اللہ نے کہا میں ان کی محبت میں سب کو خلق کیا. پھر کہتا ہے اللہ نے سارے ملائکہ سب خاموش بیٹھ گئے. کس کی مجال ہے اللہ کے سامنے بولے؟ جبرائیل نے صرف آگے بڑھ کے بولا، اتنا پوچھا یا رب ومن تحت القصہ، اے میرے پروردگار کون ہے جو تحت القصہ میں جمع ہے؟ آواز آئی ہم اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. یہ اہل بیت ہیں نبوت کے اور رسالت کے مادن ہیں. صرف اللہ کے رسول کی رسالت نہیں، 1,24,000 نبیوں کی. 1,24,000 نبیوں کی رسالت کے معدن ہیں. کیا کہا کہ معدن کس کو بولتے ہیں؟ معدن یعنی مائن، معدن یعنی مائن، جیسے گولڈ کی مائن ہوتی اس طرح. کہا کہ یہ رسالت کے معدن ہے. پھر کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوا و بنوا. بس فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے، ان کے بچے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. دوستو جابر ابن عبداللہ انصاری کی ایک اور فضیلت سن لے کہ ایک اور ان کی عجیب فضیلت ہے کہ جابر جو ہے پہلا زائر کربلا ہے. جابر جو ہے پہلا زائر کربلا ہے. حسین ابن علی کی زیارت کا پہلا زائر ہے حسین ابن علی. آپ اندازہ لگا رہے؟ پہلا زائر ہے حسین ابن علی، جابر ابن عبداللہ انصاری ہے. انہیں آپ سوچو، گریو بننے کے بعد، لحد بننے کے بعد جو پہلا زائر حسین ابن علی ہے وہ جابر ہے. انہیں سیدانیوں سے پہلے زیارت کرنے والے کا نام جابر ابن عبداللہ انصاری ہے. کین یو امیجن؟ کین یو امیجن؟ اتنا بڑا زائر جابر جس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ جابر کتنا بڑا ہے. وہ جابر نریٹر ہے اس حدیث کا نریٹر وہ. اس کے بعد صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پہلا ظاہر ہے. اللہ ہم سب کو زیارت کربلا نصیب ہو، زیارت مولا حسین نصیب ہو. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. میں نے مجلس کا آغاز سورہ کوثر کی پہلی آیت سے کیا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اللہ کہہ رہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. دوستو مولا حسن جو ہے وہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے. پہلا سورہ کوثر کی جو تفسیر تھی وہ امام حسن کی صورت میں آئی. مولا حسن اتنی عظیم پرسنالٹی، ہر امام عظیم، اتنی عظیم پرسنالٹی کا نام ہے کہ حسن ولادت 2 ہجری 15 رمضان، جس سال روزے واجب ہوئے، رمضان کے روزے مکے میں واجب نہیں ہوئے. 13 برس 13 ایئرس اللہ کا میں ہسٹری بتا رہا مولا حسن کی، اس لیے کہ عام طور پہ ہم گفتگو نہیں کرتے، عام طور پہ ہمارے یوتھ کو معلوم نہیں. مولا حسن کی ولادت مدینہ منورہ کی ہے. مکے میں 13 ایئرس اسلام رہا، لیکن 13 سال میں روزے واجب نہیں ہوئے تھے.
پھر اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اور جب مدینہ منورہ میں آئے، پہلی ہجری شادی ہوئی مولا کی، اور 2 ہجری رمضان کے روزے واجب ہیں۔ پہلا رمضان تھا، فرسٹ رمضان تھا جس سال روزے واجب ہوئے، اس کی 15 تاریخ تھی کی صبح، 14 دن، اچھا وہی سال جنگ بدر بھی 17 رمضان سے، 17 رمضان کو فرسٹ اسلامک بیٹل بھی اسی سال ہے جس سال میرا مولا حسن دنیا میں آیا۔ میں 1 گھنٹے کی 50 منٹ کی تقریر کروں گا اہل بیت چینل پہ، لیکن میں آپ کو سٹارٹنگ میں بول رہا ہوں، آلریڈی 15-20 منٹ ہو گئے کہ میں ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا مولا حسن کے حالات پہ۔ انشاءاللہ موقع ملا تو میں ایک ایک معصوم کے اوپر 2 مجلسیں پڑھوں گا، ایک ایک معصوم ڈیٹیل میں انشاءاللہ۔ تو جس سال مولا حسن کی ولادت ہوئی، 14 رمضان کی رات گزری، 15 رمضان کی سحر کا وقت آیا، نماز فجر کو ابھی ٹائم تھا، پورا مدینہ منورہ برائٹ ہو گیا، روشن ہو گیا، اتنا روشن ہوا، اتنا روشن ہوا۔ دیکھیے آج آپ لندن میں رہتے، لندن میں اتنی لائٹس ہے، اتنی برائٹنس ہے کہ رات میں آپ نکل جائیں تو دن لگ رہا، آپ کو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اندھیرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی لائٹس لگی ہوئی ہیں۔ اس زمانے میں لائٹ کا سسٹم نہیں تھا، آپ پلیز ہسٹری کو دیکھو غور سے سنو، لائٹ سسٹم نہیں تھا اس وقت، کینڈلز ہوتے تھے، میں اپنی لینگویج میں بول رہا، چراغ ہوتے تھے، پورے روڈز اندھیری ہوتی تھی، اور صرف راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر ایک چراغ لگا دیا جاتا تھا بس۔ یعنی عشاء کے بعد مغرب ہوئی، مغرب کے بعد مغرب عشاء پڑھی، لوگ گھروں میں گئے، کھانا کھایا، سو گئے، ارلی ٹو بیڈ، یہ تھا ان کا، اینڈ ارلی ٹو رائز، اور پھر تہجد پہ اٹھ جاتے تھے، بہت جلدی سو جاتے تھے اس زمانے کے لوگ۔ تو وہی ہوا، سب پہنچ گئے وہاں پہ، 15 رمضان کی صبح تھی، دیکھا کہ پورا مدینہ منورہ سپارک نہیں تھا، ایسا سپارک نہیں ہوا، بلکہ روشنی ٹھہری رہی۔ تو لوگ گھبرا گئے کہ یہ روشنی کیا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسا دن لگ رہا، معلوم ہے کہ یہ دن ہے، یہ رات ہے، دوڑتے ہوئے مسجد آئے، سرکار کے پاس، مولا حسن کے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، آگے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، قیامت آ گئی؟ آپ نے کہا، سب نے کہا یہ بتائیے روشنی آ رہی کہاں سے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی کے گھر جاؤ، علی کے گھر جاؤ، علی کا گھر بازو ہے، یہ روشنی آ رہی کہاں سے؟ کہا یہ علی کے گھر سے، میری بیٹی کے گھر سے آ رہی۔ جو ایکچولی وہ روشنی جو نکل رہی تھی مولا کے بیوی کے گھر سے ایسا بلند ہو رہی تھی، پورے شہر پہ پھیل گئی تھی۔ کہا پوچھا یہ کیا ہے، یہ علی کے گھر سے اتنی روشنی کیسے؟ کہا اب سننا، کہا رسول نے کہا کہ اللہ نے مجھے وہ بیٹا دیا جو میری نسل کو لے کے آگے چلے گا، میری نسل کا آغاز، میرے جنریشن کا آغاز ہو گیا، اور میرا حسن دنیا میں آیا، سورہ کوثر کی تفسیر ہے۔ بس دوستو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ولادت کی محفلوں میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ہوا کیا؟ مولا حسن کی زندگی کو اگر ڈیوائیڈ کریں آپ تو کئی حصوں میں آتی ہے۔ وہ مولا کی زندگی کے میں وہ 2-3-4 واقعات پڑھ کے مجلس ختم کرتا کہ آج مولا حسن کی مجلس ہے اہل بیت چینل لندن سے، کل ہم نے اللہ کے رسول کی پڑھی، اور آج مولا حسن کی۔ تو امام حسن کی زندگی سے ہم کو کیا لینا ہے؟ کیا صرف آج ایک دن شہادت کر لینا، مجلس ماتم کرنا، اور 15 رمضان کو ان کی ولادت کی محفل کرنا اور بھول جانا؟ نہیں، جب یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، جب معصوم کی ولادت ہو یا شہادت ہو، کوئی نہ کوئی ایک چیز ان کی لائف سے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا، تو تم نے حق ادا کیا آج کا۔ مولا حسن کی زندگی میں کئی چیزیں، آپ کی عبادت، ہم اپنی عبادت میں امپروو کر سکتے ہیں مولا حسن کی عبادت کو دیکھ کر۔ علی کا بیٹا ہے، اس کے بعد آپ کی شجاعت، بہادری، بریوری آپ کی ایسی تھی کہ دنیا نے دیکھا صفین میں اور جمل میں اور صفین میں کہ کیا تلوار چلاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ آج بھی یہ بولتے ہیں کہ مولا حسن بڑے مائلڈ تھے اور مولا حسین بڑے ایگریسو تھے، حرام ہے یہ بولنا، پھر بول رہا میں
کئی سوالات آئے کہ مولا حسن بڑے مائلڈ تھے اس لیے انہوں نے صلح کر لی، مولا حسین جنگ کرنا چاہتے تھے، جنگ کیا انہوں نے، ایگریسو تھے۔ میں ایک بات ویری کلیئر مجھے سننے والوں کو اہل بیت چینل پہ بول رہا کہ کوئی امام نہ مائلڈ ہوتا نہ ایگریسو ہوتا، امام کا ہر عمل مشیت الہی ہے، جہاں پہ مائلڈ ہونا ہے وہاں مائلڈ ہوتے، جہاں پہ ایگریسو ہونا ہے وہاں ایگریسو ہوتے۔ ہر امام ہمارا اللہ کی مشیت کے بغیر کام ہی نہیں کرتا۔ سورہ دہر قرآن کا مشہور سورہ، اس میں اللہ کیا کہہ رہا؟ سورہ قرآن کے سورہ دہر میں کہہ رہا کہ اے اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے نہیں جو ہم نہیں چاہتے، وما تشاؤون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، یہ قرآن مجید بول رہا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ اہل بیت رسول تم وہی چاہتے جو ہم چاہتے۔ چھٹے امام کا جملہ ایک جگہ کہ نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے۔ تو مولا حسن یا مولا حسین پہ ایک تہمت ہے کہ مولا حسین ایگریسو تھے۔ واٹ ڈو یو مین ایگریسو تھے؟ امام حسین نے لاسٹ مومنٹ تک جنگ کو ایوائڈ کیا۔ میرے جملے میرے غور سے سنیں، ویری امپورٹنٹ مجلس چل رہی۔ آپ کو پتا ہے کہ کسی مولا سے لے کے زمانے کے امام تک، چلو مولا ہی نے جنگیں لڑی نا، کوئی ایک جگہ بتا دو کہ علی نے ایگریسونیس بتایا، علی نے خود کبھی کسی پہ وار کیا؟ نیور۔ امام علی نے کبھی جنگ جتنی جنگیں مولا علی کی، مولا علی نے خود وار کبھی نہیں کیا۔ ایون جب جنگ خیبر میں گئے، ایون احد میں، ایون جنگ خندق، تھرڈ اسلامک بیٹل میں کوئی جنگ نہیں پڑا۔ جب عمر ابن عبدود آیا تھا اور عمر ابن عبدود نے آ کے امام علی کے اوپر حملہ، جنگ خیبر مشہور جنگ جو مدینے میں آج بھی 7 مساجد جو جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ جنگ خندق ہوئی تھی۔ یہ وہی جنگ ہے کہ جہاں پر علی کی ایک تلوار، علی کا ایک وار ثقلین کی عبادت سے بڑھ کے، ثقلین کی عبادت سے، انہیں ثقلین میں پوری کائنات عالمین میں جتنی اللہ کی مخلوق عبادت کر رہی، اس عبادت سے بڑھ کے وہ علی کا ایک وار تھا، جنگ خندق۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ پروردگار، جملے غور سے سننا، پروردگار احد میں نے حمزہ کو کھو دیا، اب میرے پاس کوئی نہیں سوائے علی کے، تو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد کا جملہ وہ جملہ ہے رسول کا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا۔ میں جنگ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو بتا رہا کل، اتنی عظیم جنگ میں جب مولا میدان میں گئے تو کیا کیا؟ گئے اور عمر کو مار دیا؟ نو۔ کوئی ایک جنگ بتاؤ مجھے کہ جہاں پر امام نے خود وار کیا، خود سٹارٹ کیا؟ نیور 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 نیور۔ ہر امام نے پیس کی دعوت دی۔ مولا حسن نے بھی اور کربلا میں مولا حسین نے بھی۔ یہ امام حسن کے اوپر ایک تہمت ہے کہ جب مولا کو جنگ نہیں کرتے تھے، مولا بڑے مائل تھے اس لیے انہوں نے صلح کر لی۔ صلح کیوں کی؟ دشمن سے۔ Who are you to tell ya؟ امام کے اوپر اعتراض کرنا اللہ پہ اعتراض کے برابر ہے۔ Am I right؟ امام پہ کوئی اعتراض کرے تو کس پہ اعتراض کر رہا؟ اللہ پہ۔ یہ اللہ کی حجت ہے، یہ رسول کا وارث ہے، اپنے دور کا محمد ہے حسن۔ اگر میں امام حسن پہ اعتراض کر رہا تو کیا مطلب ہے میں کس پہ اعتراض کر رہا؟ اللہ پہ۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی حجت ہے، زمین پہ حجت ہوتا ہے امام۔ یہ بول رہا کہ امام حسن نے صلح کیوں کی؟ حالات معلوم ہے، ذرا ہسٹری دیکھو مولا حسن نے صلح کیوں کی، کیا حالات ہے تو ابھی بتاتا۔ خندق میں امام علی نے کیا کیا؟ خود وار نہیں کیا، پہلے اس کو ہر جنگ میں، خیبر میں بھی یہی تھا اور خندق میں بھی یہ تھا۔ اتنے عظیم، اتنے بڑے دشمن سامنے کھڑے ہوئے، علی نے کہا تھا کہ سن عمر، جب میدان میں گئے، میں جنگ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو صرف بتا رہا، میدان میں گئے تو کہا تھا سن تو اسلام کو قبول کر لے، تیرا میرا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ اس نے کہا واٹ ڈو یو مین اسلام قبول کر لو؟ میں اسلام کو ختم کرنے آیا۔ تو مسکرا کے کہا کہ تیری طاقت نہیں ہے ختم کرنا۔ 3 دفعہ دعوت دی کہ اسلام کو ایکسپٹ کر لے، کیوں جنگ کرتا؟ یہ امام کے جملے، جنگ کیوں کر رہا؟ اسلام کو ایکسپٹ کر لے۔ اس نے کہا نو۔ 3 دفعہ کہا اب تو وار کر، میں نہیں کروں گا،
جب اس نے سٹارٹ کی جنگ سٹارٹ دشمن کرتا تھا، اینڈ میرا مولا کرتا تھا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ جنگ سٹارٹ دشمن کرتا تھا، اینڈ میرا مولا کرتا تھا. ہوا کیا اس پہ؟ اس نے یہ جنگ، خیبر میں بھی یہی ہوا. مولا نے مرحب کو دعوت دی، جب اس نے ایکسپٹ نہیں کیا پھر مولا نے کہا کہ تو سٹارٹ کر. اس نے سٹارٹ کی جنگ اور مولا نے اس کو اینڈ کر دیا. ہمیشہ، اور یہی چیز کربلا میں مولا حسین نے، دیکھیے میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھ رہا، مولا حسن کی بارے میں جانا ہے مجھے. یہ بولنا کہ مولا حسن نے صلح کیوں کی، اتنا بڑا یہ تہمت ہے، گناہ ہے. تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. دیکھیے بیٹھ کے ڈرائنگ روم ٹاکس کو بند کرو یار، جب تک پوری نالج نہ ہو ایسی باتیں مت کرو. کتنی آرام سے بیٹھ کے اعتراض کر رہے. کربلا میں مولا حسین نے کیا کیا؟ فرسٹ ڈے عاشورے سے پہلے ہمیشہ ٹالا جنگ کو، کہ جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو، وار نہ ہو. لیکن ظالمین ایگریسو بن کر آئے تھے، اینڈ دے وانٹیڈ ٹو فنش اسلام. ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم اسلام کو فنش کر دیں گے. کیا وہ پاسبل تھا جب تک امام موجود ہے؟ ایون شب عاشور تک مولا حسین نے ایوائڈ کیا جنگ کو. اس کے بعد آپ سنو، عاشورے کی صبح آئی، مولا حسین نے سر پہ اللہ کے رسول کا امامہ پہنا، دوش پہ ردا ڈالی، ہاتھ میں اللہ کے رسول جو سٹک لیتے تھے وہ لیا، کیمل پہ بیٹھے. کیمل غور سے سنو، اونٹ جو ہے کیمل وہ پیس کی نشانی ہے، اور جنگ اور گھوڑا جو ہے ہارس جو ہے وہ جنگ کی نشانی ہے. از اٹ کلیئر نا؟ کیمل جو ہے وہ پیس کی نشانی ہے، صلح کی نشانی، اور گھوڑا جنگ کی نشانی. مولا حسین نے اونٹ پہ بیٹھے، کیمل پہ بیٹھے، سر پہ امامہ رکھا، دوش پہ ردا ڈالی، ہاتھ میں سٹک لے لی، عصا، اور میدان میں آئے. اونٹ پہ بیٹھ کے، کیمل پہ بیٹھ کے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ میدان جنگ میں حسین کیمل پہ آئے. گھوڑے میں اور کیمل میں زمین آسمان کا فرق ہے. گھوڑا جنگ کی نشانی ہے. وہ لوگ گھبرا گئے یزید کے لشکر والے کہ آج حسین کیمل پہ کیسا ہے؟ کیمل تو پیس کی نشانی ہے. آئے سالم عمر سعد کو بلایا، بلا کے کہا اب کیا کروں یار، آدھے گھنٹے کی مجلس آلریڈی ہو گئی. بلا کے کہا عمر سعد میں تیرے سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان آوازوں کو بند کر دے. اس نے کہا کون سی آوازیں؟ کربلا کے میدان میں 120,000 کی فوج تھی، 1,100,000 کی بھی روایت ہے، 100,000 آرمی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، گھوڑوں پہ تھے. جانوروں کی آواز، انسانوں کی سانس لینے کی آواز، ہتھیاروں کے ٹکرانے کی آواز. کربلا کے میدان میں عاشورے کے دن ایک شور اور ایک پکار تھا. حسین نے کہا کہ عمر سعد ان آوازوں کو بند کر دے. اس نے کہا یبنا رسول اللہ، وہ شوق کہنے لگا یبنا رسول اللہ، امپاسبل، میں کیسے بند کروں گا؟ تو اس وقت امام نے کہا میں بند کروا دوں. اس کو یقین نہیں آیا. جب یہ کہا، اس نے کہا یہ آپ کا اختیار ہے. تو مولا حسین نے کچھ نہیں کیا، زمین سے لے کے آسمان تک ایک نگاہ ڈالی، گلانس کا کرنا تھا، چلتے ہوئے نفس رک گئے، لوگ اپنی جگہ پہ ٹھہر گئے. حسین نے کربلا میں جنگ سے پہلے عاشورے کے دن دنیا کو بتایا کہ حجت خدا کی طاقت کیا ہے. جانور اپنی جگہ پہ رک گئے، ہتھیار اپنی جگہ پہ رک گئے. فاطمہ کے لال نے دنیا کو بتایا کہ میری طاقت کیا، اللہ کی اس حجت کی، اس بندے کی طاقت کیا. اس کے بعد مولا نے انٹروڈکشن کرا، پورے لشکر کو ایڈریس کیا، ایڈریس کر کے اپنا تعارف کرا کے واپس آ گئے، صرف اس لیے کہ اگر کوئی نہیں جانتا تو مجھے جان لے، ابھی بھی جنگ مت کر. لیکن ظالم نے جنگ کی، عمر سعد نے خود پہلے تیر چلائی تھی. تو کسی امام نے جنگ نہیں کی. یہ غلط ہے کہ حسین نے بھی جنگ کی. نو، حسین کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی تھی، حسین کے اوپر جنگ ڈال دی گئی تھی. مولا حسین جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. اسی طرح مولا حسن. اب مولا حسن کا زمانہ کیا تھا؟ آپ کو اندازہ ہے مولا حسن کا زمانہ کیا تھا؟ صلح حسن کی بات کر رہا کہ مولا حسن کے اوپر یہ جو معاذ اللہ تہمت لگاتے، دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے، اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. امام پہ اگر اعتراض کرو گے، صلح حسن پہ اعتراض، اللہ کے رسول نے صلح کی.
اللہ کے رسول نے کیسے کافر اور مشرکین اور ظالمین سے صلح کی مکے میں. اب اسی طرح 13 معصومین، شہزادی کو تو چھوڑ دو، ہر معصوم پیس کی بات کرتا. اسلام ریلیجن ہی پیس کا، اسلام مینز پیس. وہ آج ان لوگوں نے، ان مسلمانوں نے، سو کالڈ مسلم جو ہے، ہر نہیں سو کالڈ جو اپنے آپ کو مسلمان بولتا، وہ جو صرف اسلام کا لباس پہنتا، ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا اپنے حرکتوں سے، اپنے اعمال سے، کہ اس کو مار رہے، اس کو مار رہے، اس کو مار رہے، اس کو مار رہے. ان کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا. میں بڑے بند الفاظ میں بول رہا ہوں، ورنہ اسلام مینز پیس. میں نے بہت بڑی بات بولی، غور سے سننا یہ جملہ، یو شوڈ اپریشیٹ. کہ کیا کہ اسلام کے معنی پیس کے ہیں، امن کے معنی اسلام ہے. جہاں اسلام ہے وہاں پہ پیس ہے، اس لیے کہ اسلام اللہ کا ریلیجن ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، اونلی دین جو ہے وہ اسلام ہے. کیا اللہ اگریسو ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اسلام کے معنی پیس کے. تو مولا حسن نے جو کام کیا، مولا حسن نے جو صلح کی، وہ اپنے نانا کی طرح صلح کی. اور ایک بات کرو پلیز، غور سے سنو، ایک لڑکا، لڑکی، عورت، مرد، جو بھی سن رہا ہے اہل بیت چینل لندن پہ، مجھے مولا حسن کی شہادت کی مجلس، میں صلح پہ بات کر رہا ہوں. ایک چیز یاد رکھو کہ وقت کے اوپر جو امام عمل کرتا ہے، جو ڈیسیشن لیتا ہے، وہ ڈیسیشن مشیت الہی ہوتا ہے. امام زمین کے اوپر حجت ہے اللہ کی، اور ایسی حجت ہے کہ امام کے بغیر ہوا نہیں چلتی، نہ سورج نکلتا، نہ چاند نکلتا. زمین کا یہ جو گردش ہو رہی ہے حکم الہی سے، حکم امام سے. یہ یاد رکھو، رزق مل رہا تو حکم امام سے. اور مولا حسن اس وقت کے حجت خدا ہے. 10 سال میرا مولا حسن حجت رہا امامت کا، 40 سے 50 ہجری تک. جو ڈیسیشن امام حسن کا تھا وہی ڈیسیشن، پلیز غور سے سنو، جو ڈیسیشن مولا حسن نے لیا تھا اس وقت صلح کے لیے، وہی ڈیسیشن اگر رسول اللہ ہوتے تو لیتے، وہی ڈیسیشن لیتے. امام حسین ہوتے تو وہی ڈیسیشن لیتے. مولا علی ہوتے اس وقت تو وہی ڈیسیشن لیتے جو حسن نے لیا. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میں نہیں بول رہا، کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، اور کلنا محمد. جو حسن چاہتا وہ حسین چاہتا، جو حسن چاہتا وہ محمد چاہتا، جو حسن چاہتا وہ علی چاہتا. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. یہ تہمت ہے میرے مولا حسن کے اوپر کہ آپ نے صلح کی. What do you mean? Who are you to ask? میرا سوال یہ، پہلے اپنے آپ کو دیکھو. امام کے ڈیسیشن کے اوپر، پلیز 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 غور سے سنو، امام کے ڈیسیشن کے اوپر اعتراض کرنا، کرٹیسائز کرنا، پھر تمہارے اعمال صحیح رہیں گے؟ تمہارا شافی کون بنے گا یار؟ تمہاری سفارش کون کرے گا؟ تمہارے اعمال کو قبول کون کرائے گا؟ حسن کون ہے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ وابوہما خیر منہما. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے بابا ان سے بہتر ہیں. آپ انصاف سے بولو مجھے، اگر مولا حسن کے اوپر تم اعتراض کرو گے تو تم جنت میں جا سکتے؟ Do you think you can go to Jannah? Do you think you can go to Jannah without the permission of امام حسن علیہ السلام؟ کس پہ اعتراض کر رہے یار؟ کلمہ پڑھتے ہو، مولا حسن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور بیٹھ کے اعتراض کر رہے کہ صلح حسن کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی. ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، ہم کون سمجھنے والے؟ امام کے ڈیسیشن کو امام بہتر جانتا. حالات کو دیکھ کے کیا اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ میں کیا کیا؟ پہلے اعتراض اللہ کے رسول پہ کرو، اسلام سے باہر ہو جاؤ گے، دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. رسول پہ اعتراض کرو گے تو اس وقت کا سچویشن ایسا تھا کہ اللہ کے رسول کو نے صلح کیا، اور وہ بھی ایسے کافر و مشرکین ظالمین کے ساتھ واپس آ گئے. اور جب جہاں پہ یہ صلح 1 سال کی، اس کے بعد جب ایگریسو ہونا پڑا، فتح مکہ کرایا. میسیج ڈاکومنٹری جو فلم وہ دیکھو یوٹیوب پہ موجود ہے، کہ جب صلح کرنا تھا وہ صلح کی. اس کے بعد جب حکم الہی آیا کہ اب چلے جاؤ اندر، جب اندر گئے
تو سارے کافروں اور مشرکین کو کے اوپر حجت بن گئے، ان کو اسلام کو ایکسپٹ کرنا پڑا. جنہوں نے مارا تھا ان کو اسلام، اب میں کیا بولوں یار، ممبر سے ہوں میں، لائیو چینل پہ ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا. زیارت عاشورہ کا وہ جو ظالم ہے اس کی بات کر رہا بس. تو اسی طرح مولا حسن کا سچویشن کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ مولا حسن کی صلح کو دیکھنا ہے تو جنگ صفین کو دیکھو. جنگ صفین کا اینڈ دیکھو، اینڈ کیا ہوا. اب پلیز غور سے سننا. جنگ صفین کا اینڈ کیسے ہوا؟ جنگ صفین کا اینڈ ایسے ہوا کہ یہ سب سے لمبی جنگ تھی، بڑی جنگ تھی. اس جنگ میں میں ہسٹری بتا رہا آپ کو صرف کہ ہمارے یوتھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلح حسن کیا ہے. صلح حسن یعنی پیس، جو مولا نے پیس کیا تھا امیر شام کے ساتھ، پیس ایگریمنٹ جو کیا تھا وہ کیوں کیا تھا، یہ اعتراض کر رہے ظالمین. امام حسن، جنگ صفین کا اینڈ کیسا تھا؟ جنگ صفین میں امام علی کے پاس آلموسٹ 80-90,000 کی آرمی تھی. 80-90,000 کی امام کی آرمی تھی. ان آرمی کو سب لوگ مولا کے پیچھے نماز، پلیز ایک ایک جملہ میرے غور سے سنو. سب لوگ مولا کے پیچھے نماز پڑھ رہے، ہر آدمی علی کے پیچھے نماز پڑھ رہا، علی کا کلمہ پڑھ رہا، پھر بول رہا، علی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے روٹی توڑ رہا، علی سے محبت کا دعویٰ کر رہا. یہ سب مولا علی کے لشکر کے لوگ ہیں جو پیچھے مولا کے نماز پڑھ رہے، مولا کے دسترخوان پہ روٹی توڑ رہے، مولا کا کلمہ پڑھ رہے. لیکن پیسے کے خاطر سب بک گئے. امیر شام نے خزانوں کے منہ کھول دیے، راتوں رات علی کے لشکر کو پیسے سے خرید لیا. میں اپنے یوتھ کو بول رہا، لندن یو کے کے جو مجھے اہل بیت چینل پہ سن رہا، ایک چیز میرے جملے پلیز غور سے سنو، کہ میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، کہ پلیز تم یہ یاد رکھنا، بیک آف یور مائنڈ ہمیشہ تمہارے یہ رہنا کہ تم ہر چیز میں کمپرومائز کرنا، بٹ نو کمپرومائز ان ولایت علی، نو کمپرومائز ان ولایت علی اینڈ عزاداری حسین میں اور ولایت علی میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. امام علی کے سامنے لوگ بکے، آج بھی لوگ آفر کرتے، آج بھی لوگ آگے بڑھ کے بولتے کہ حق مت بولو، ہم جیسا چاہ رہے ویسے بولو. تو ایک چیز یاد رکھو، جو علی دے سکتا وہ کوئی نہیں دے سکتا. اگر علی تم کو عزت دینا چاہے، علی تم کو زندگی دینا چاہے، امام علی تم کو رزق دینا چاہے، nobody can stop. تو ایک چیز ہمیشہ، ٹرسٹ یور امام، ٹرسٹ یور امام. کبھی کمپرومائز مت کرو، ولایت علی میں کمپرومائز کرو نہ عزاداری حسین میں کمپرومائز کرو. جو حق ہے وہ بولو. صفین میں امام علی کے چاہنے والے، سو کالڈ چاہنے والے بک گئے. کوئی 10,000 میں خرید گیا، کوئی 20,000 میں، کوئی 50,000 میں. سارا لشکر کا، اب سوچو مولا علی کتنے اکیلے ہو گئے تھے. سارے یہ مسلمان، سو کالڈ مسلمان، منافقین، ہپوکریٹس بک گئے، اپنے ایمان کو بیچ دیا، علی کا ساتھ چھوڑ دیا. یہی وہ لوگ تھے. آپ سوچو امام علی کے لشکر میں، تم امام علی کی آرمی میں، اور علی کے خلاف تلوار نکال دی. یہی وہ لوگ تھے جو مولا حسن کے ساتھ 10 سال تھے. سچویشن ایسا ہو گیا تھا، ایٹماسفیئر ایسا ہو گیا تھا کہ مولا حسن کو صلح کرنا پڑا. اس طرح آپ سوچو یار، سوچو تمہاری آرمی میں کو ہو گیا، پورے مولا کو تلوار لے کے گھیر لیا اور کہا کہ نیزوں پہ قرآن بلند ہو گئے. اور یہ لوگ کہنے لگے کہ یا علی جنگ کو روک دو، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. وہی ذہنیت حسبنا کتاب اللہ والی. اس وقت امام علی نے کیا کہا؟ واٹ ہی سیڈ، میرے مولا نے کیا کہا؟ جنگ کو جاری رکھو. علی حجت خدا ہے، علی حکم دے رہے کہ جنگ کو جاری رکھو. لیکن یہ ظالمین، بکے ہوئے ظالمین سب بکے تھے، کہتے نہیں ہم جنگ نہیں کریں گے. امام کے لشکر میں، یار پڑھو، ہم نہیں پڑھ، ہم جنگ نہیں کریں گے. پوچھا کیوں نہیں کرو گے؟ کہ ہمارے درمیان میں قرآن ہے. علی نے کہا یہ قرآن نہیں ہے، دس از ناٹ دا ہولی بک. اور قرآن کیا ہے؟ صامت ہے. علی ناطق ہے. جب ناطق بول دے کہ یہ قرآن نہیں ہے تو نہیں، علی بول دے کہ یہ قرآن نہیں ہے تو نہیں. اس وقت میرے مولا نے صبر کے گھونٹ پی لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لفظ صبر مربوط ہو گیا ذات امیر المومنین سے، علی کی ذات سے. شجاعت نہیں ہے، صبر علی ہے، میرے مولا کا صبر ہے. اور اطاعت کیا ہے؟ ادھر مالک اشتر امیر شام کے خیمے کے قریب چلے گئے، اب اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں.
یہ ظالمین نے امام علی سے کہا کہ روکو مالک کو، روکو مالک کو، روکو مالک. مالک آگے. مولانا نے میسیج بھیجا، اب میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می. مالک گیسٹر اپنی تلوار کو ایسے اٹھائے ہوئے، سامنے امیر شام کا خیمہ، چند لمحے ہیں تو وہ اندر جائیں اور اسے پورے ظالمین کو ختم کر دیں. ایسا اٹھایا، فوراً امام علی کا میسیج آیا کہ مالک جس حالت میں ہے رک جاؤ. تو مالک نے روک کے، مالک اشتر کا تاریخ کا مشہور جملہ ہے، مالک اشتر نے روک کے کہا کہ میں نے تلوار اٹھائی تھی بھی علی کی اطاعت میں، اور تلوار کو روک بھی رہا ہوں علی کی اطاعت میں. یہ اطاعت چاہیے مولا کو. یہ اچھا، یہی لوگ مولا حسن کے ساتھ ہو گئے تھے امام کی شہادت کے بعد. 40 ہجری میں میرے مولا کی شہادت ہوئی. وقت تیزی سے نکلتا جا رہا، میں کیا کروں، میں مجبور. 40 ہجری میں امام علی کی شہادت ہے. اب یہاں سے پیریڈ مولا حسن کا شروع ہوا. یہی وہ لوگ تھے جو کوفے میں مولا کے ساتھ تھے. کوفی کے بارے میں آپ کو پتا ہے، کوفی لا یوفی بولتے ہیں ان کو. کوفی لا یوفی بولتے. کیوں بولتے ہیں کوفی لا یوفی؟ ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے آپ. کوفی پورا ایسی ہے. انہوں نے امام علی کا ساتھ نہیں چھوڑا، امام علی کو دھوکہ دیا، مولا حسن کو دھوکہ دیا، مولا حسین کو دھوکہ دیا. جو کربلا میں آئے تھے یہ شمیر عمر سعد ظالمی لوگ کہاں کے رہنے والے؟ کوفے کے تو رہنے والے تھے. مختار نے ان کو وہیں کوفے میں تو پکڑ پکڑ کے مارا تھا. کبھی مختار نامہ پڑھوں گا آپ کے پاس، آپ ایپیسوڈز دیکھتے ہیں نا، کبھی میرے منہ سے سنو مختار نامہ. بہرحال تو کوفی لا یوفی کہتے ہیں ان کو، کہ ان کے پاس کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، پیسے کے لیے بکنے والے. ہوا کیا پھر؟ یہی 10 ایئرس مولا حسن کے ساتھ یہ کوفی تھے. اتنے بھی کہ امام حسن کی جو آج شہادت ہوئی مدینہ منورہ میں، یہ پہلا حملہ نہیں تھا. کئی حملے ہو چکے تھے مولا کے اوپر، یہ تو فائنل حملہ ہوا. آپ سوچو مولا حسن کی مظلومیت، کہ یار ان کی وائف تھی یہ زیادہ ظالمہ، کہ آپ سوچو جس کے گھر میں یہ ظالمہ ہو، کیسے لوگ نے صبح شام مولا حسن کو دیکھ، اس کے بعد یہ ظالمہ ایک لمحہ نہیں بدلی، اور اسی نے مولا کو قتل کیا. زہر اسی نے تو دیا. کسی کے حکم سے، میں ایک بات بول رہا، بہت بند الفاظ میں بول رہا، بہت بند الفاظ میں پوچھ رہا، میرا مجھ سے نام نہیں پوچھنا، جا کے تاریخ دیکھو تم. کسی کے حکم سے، کسی کی فورس سے بک گئی. مولا حسن کے گھر میں رہ کر ان کی بیوی بک گئی، تو اب کیا بول رہے یار تم کہ مولا حسن کا زمانہ اتنا سخت ترین. میں یہی تو کہتا، آپ کو معلوم، اب میں بالکل اینڈ پہ آ رہا. ہوا کیا؟ جب پیس کا ایگریمنٹ ہوا، پیس پہ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می پلیز. ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. جب مولا حسن کے ساتھ امیر شام کا پیس ایگریمنٹ ہوا، کیسے ہوا؟ دنیا میں آپ نے کئی پیس ایگریمنٹس دیکھے. ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں پیس ایگریمنٹ ہوتا، ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں سیز فائر ہوتا، کنٹریز میں سیز فائر ہوتا، پیس ایگریمنٹس ہوتا. جیسے فلسطین اور اسرائیل میں ہو، بہت اچھی بات ہے. فل ایگریمنٹ ہر کوئی ملک کرے، بہت اچھی بات ہوتی، یاد رکھنا ہمیشہ. تو جب بھی اب ایک آدمی میں دوسرے آدمی میں پیس ایگریمنٹ ہوتا، تو کیا ہوتا کہ تم کچھ پوائنٹس چھوڑتے، میں کچھ پوائنٹس، باقاعدہ کچھ پوائنٹس کے اوپر ایگری کرتے. جب وہ سارے پوائنٹس پہ ایگری کرتے، اس کے بعد ڈرافٹ بنتا، ایک دوسرے کو بتاتے، پڑھتے، اس کے بعد سائن ہوتی نا. اسی طرح پیس ہوتا نا، کہ بیٹھ کے پورے پوائنٹس لکھے جاتے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایک ڈرافٹ بنتا، دونوں پارٹیز پڑھتے، جب سیٹسفائیڈ ہو جاتے، اس کے بعد فائنل ڈرافٹ بنتا، فائنل ڈرافٹ کے بعد سائن ہوتی. یہی طریقہ ہے نا پیس کا. آپ کو معلوم ہے مولا حسن کے ساتھ امیر شام کا جو صلح نامہ ہوا تھا، کیسا ہوا تھا؟ کیسا ہوا تھا؟ امام حسن نہیں گئے تھے سیریا، امام حسن نہیں گئے تھے، امام حسن کوفے میں تھے، مولا حسن نہیں گئے تھے. اس نے کیا پیس ایگریمنٹ، اس ظالم نے کیا. کیسے کیا؟ آپ سوچ سکتے ہیں. دنیا کا یہ تاریخی، یہ واحد، یہ پیس ایگریمنٹ ہے. سنو غور سے، امیر شام نے پورا ڈیلیگیشن بھیجا تھا کوفے کو. میں آپ کو ہسٹری بتا رہا کہ آج کی مجلس کے بعد پھر اعتراض نہیں کرنا کہ مولا حسن نے کیوں کیا. پورا ڈیلیگیشن آیا تھا سیریا سے. مولا حسن سیریا نہیں گئے تھے، اس نے ڈیلیگیشن بھیجا تھا. پورا ڈیلیگیشن پہنچا. پہنچنے کے بعد
مولا حسن کے بعد جب آئے تو اس وقت اچھا ہر کام مسجد میں ہوتا تھا. مسجد کوفہ میں امیر شام کا ڈیلیگیشن بھی بیٹھا ہوا ہے, مولا حسن بھی ہے, اور سارے کوفے کے لوگ ہیں. مولا حسن کا جو سو کالڈ چاہنے والے تھے وہ بھی تھے, اور جو ریئل چاہنے والے خاندان اہل بیت میں جو تھے, اور جو دوسرے مولا حسن کے چاہنے والے تھے وہ سب قریب تھے. مولا حسن تھے, مولا حسین تھے, مولا عباس, سارے لوگ بیٹھے, پورے خاندان اہل بیت بیٹھے, اور بھی لوگ ہیں, اور ان کا سامنے سے وہ ڈیلیگیشن ہے, کوفی لوگ سب بیٹھے. کوئی ڈسکشن, غور سے سننا, کوئی پوائنٹس پہ ڈسکشن نہیں ہوا. پلیز غور سے سنو, پلیز غور سے سنو. یہ جو سیز فائر ہوا ہے, یہ جو صلح نامہ ہوا ہے, ارے اللہ کے رسول کا جو صلح نامہ تھا وہ تو لٹرلی بات چیت ہوئی تھی. اس نے محمد رسول اللہ لکھا تو یہ مکے کے کافروں نے محمد رسول اللہ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, کہا تھا یہ کاٹو, کہا تھا یہ کاٹو, صرف محمد لکھنا. وہاں پہ تو بات بھی ہوئی تھی. لیکن مولا حسن کے ساتھ جو صلح ہوا وہ سنو. مولا حسن کے ساتھ امیر شام نے جو ڈیلیگیشن بھیجا, آپ کو معلوم کیسے بھیجا؟ ایک پورا باقاعدہ جو ڈاکومنٹ بنا تھا, جو اس زمانے کا جو بھی سسٹم تھا ڈاکومنٹ کا, میں اپنی لینگویج میں بول رہا, بعد میں نہیں پوچھنا کیا پیپر تھا کیا تھا, میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول. جو ڈاکومنٹ آیا تھا امیر شام کے پاس پوائنٹس کا, ایک پوائنٹ لکھے, میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, واٹ آئی ایم سیئنگ, ایک پوائنٹ لکھ نہیں تھا اس میں لکھا ہوا, بلکہ پورا ڈاکومنٹ بلینک تھا, بلینک تھا, بلینک تھا, بلینک تھا, اور نیچے سائن تھی امیر شام کی, سائن کری ہوئی تھی, اسٹیمپ لگا ہوا تھا, اور اس کا میسج کیا تھا کہ فرزند رسول آپ جو چاہے لکھ لو, میں ایگری کر رہا, بیکاز آئی ٹرسٹ یو. وہ ظالم کو دیکھو, ارے یار وہ کافر اور مشرکین لوگ ٹرسٹ کر رہے, کہا آپ جو چاہے لکھو, ہم ایگری کرتے. اتنا بلائنڈ فیتھ تھا مولا حسن پہ. کیوں؟ وہ جانتا, پلیز 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 غور سے, وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کی حجت ہے, یہ علی کا بیٹا ہے, اللہ عادل ہے, تو یہ عدل خداوندی کا مظہر ہے, یہ علی و فاطمہ کا لال ہے. کوئی ایسا پوائنٹ نہیں لکھے گا کہ جس سے مجھے نقصان ہوگا. اس کو وہ جانتا ہے کہ جو لکھیں گے وہ حق لکھیں گے. اتنا بلائنڈ ٹرسٹ امیر شام کو مولا حسن پہ. آپ جا کے وہ صلح نامہ دیکھیں, صلح نامہ پہ نیچے سائن کر کے اس نے سیریا سے بھیج دیا ڈیلیگیشن کے ساتھ, اور کہا امام حسن سے کہ مولا حسن آپ جو چاہے پوائنٹس لکھو, اس کے بعد آپ سائن کرو. کبھی ایسا صلح نامہ دیکھا ہے؟ یہ ہے مولا حسن. مولا حسن نے کیا لکھا؟ کئی پوائنٹس ہیں, اس میں صرف چند پوائنٹس بتا دیتا, گھڑی کی سوئی میرا ساتھ نہیں دے رہی. ایک صلوات پڑھ لو محمد وآل محمد پر. مولا حسن نے کیا لکھا؟ مولا حسن نے کئی پوائنٹس لکھ کے کہا کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, ہر پوائنٹ امپورٹنٹ تھا, کہ جو میرے بابا پہ تو 70,000 ممبروں سے میرے بابا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, اس کو بند کر دے. 70,000 ممبر سے میرے مولا کی شان میں گستاخی ہوتی تھی. مولا حسن نے کہا اس کو پہلے بند کر دو. اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا کہ جو تو خمس حق ہے اولاد فاطمہ ہے, ان کا حق ہر مہینے دینا چاہیے, یہ کروایا. اس کے بعد کہا کہ تو اپنے بعد یزید کو حاکم نہیں بنائے گا, تو اپنے بعد یزید کی بیعت نہیں لے گا, یہ بھی اس میں تھا. تو ہمارے چاہنے والوں پہ, ہمارے کلمہ پڑھنے والوں پہ ظلم نہیں کرے گا, یعنی شیعوں کا پروٹیکشن, کہ پورے ملک میں جو شیعہ تھے ان کا پروٹیکشن, کہ ان پہ ظلم نہیں کرے گا. تو بے گناہ لوگوں کو تکلیف نہیں دے گا. پھر شیعوں کا پروٹیکشن تو وہی کرے گا جو سیرت رسول ہے, حکم رسول پہ اور قرآن مجید پہ عمل کرے گا. پھر سارے ایگریمنٹس لکھ دی, سارے پوائنٹس لکھ دیا, لکھ کے مولا نے سائن کر کے دے دی. کتنا ٹرسٹ تھا امیر شام کو مولا حسن کے اوپر, آپ امیجن کرو, امیجن. اس نے ایک پوائنٹ کو ایگری نہیں, عمل نہیں کیا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ریکارڈڈ تو ہو گیا, ہسٹری میں تو آ گیا, تاریخ تو گواہ ہے.
اب کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتا، ہسٹری میں ہر چیز موجود ہے کہ صلح حسن کیا ہے. تو اب سمجھ میں آئی کہ اتنی منافقت تھی. آپ کو معلوم ہے، آخری پوائنٹ بول رہا کہ جب یہ ایگریمنٹ، یہ اس نے ڈاکومنٹ ان کے ڈیلیگیشن نے دیا، اس کے ساتھ اور کیا دیا پتہ ہے؟ آپ سوچ سکتے کبھی؟ آپ کے ذہنوں میں نہیں ہوگا میں کیا بولنے جا رہا ہوں. پلیز غور سے سنو، میں اینڈ پہ ہوں، بالکل آخری حصے پہ ہوں. آلموسٹ 50 منٹ کی مجلس ہوگی اور 1 گھنٹے کا میرا سلاٹ ہے. آپ کو معلوم ہے ان لوگوں نے اور کیا دیا، اور کیا بھیجا تھا امیر شام نے؟ صلح نامہ تو سائن کر کے دے دیا، ڈاکومنٹ تو سائن کر کے دیا، اس کے ساتھ یہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا ان کے بعد اتنے بڑے بڑے گنی بیگز، میں اپنی لینگویج میں بول رہا، گنی بیگز ہوتے نا، بڑے اتنے بہت سے بیگ، 50-60 بیگز لا کے مولا حسن کے سامنے رکھ دیے اور صلح نامہ دے دیا اور وہ ڈاکومنٹ دیا. لوگ یہ سمجھے مولا حسن تو جانتے ہیں، مولا حسین تو جانتے ہیں، مولا عباس سب جانتے ہیں، خاندان اہل بیت یہ کیا ہے. لیکن جو دوسرے تھے امام حسن کے ساتھ سائیڈ والے، وہ لوگ بولے او امیر شام نے، اس لیے کہ اس کی عادت تھی، یہ بدنام تھا. بدنام کیا تھا؟ یہ حقیقت تھی کہ یہ پیسے سے لوگوں کو خریدتا تھا. لوگ یہ سمجھے، اپنے ذہن ناقص میں یہ سمجھنے لگے کہ اس نے اشرفیاں بھیجی، گولڈ بھیجا ہے مولا حسن کے پاس. تو پورے بیگز رکھے ہوئے. جو ڈیلیگیشن کا جو لیڈر تھا، ہیڈ تھا اس ڈیلیگیشن کا، اس نے ڈاکومنٹ دیا مولا حسن کو، دے کے کہا، میں اپنی لینگویج میں بول رہا کہ مولا حسن آپ سائن کرنے سے پہلے یہ بیگز کو کھول کے دیکھ لیں. سائن کرنے سے پہلے بیگز کو کھول کے دیکھ لیں. آپ کو معلوم ہے اس بیگز میں کیا تھا؟ گولڈ اور ڈائمنڈ نہیں تھے، کوئی گولڈ کوئنز نہیں تھے، بلکہ تھا کیا؟ جو کوفے کے لوگوں کا کورسپونڈنس تھا، جو لیٹسٹ ایکسچینج کیا تھا انہوں نے امیر شام کے ساتھ، وہ لیٹسٹ تھے کہ میں حسن کا ساتھ چھوڑ دوں گا، تو مجھے 10,000 دینار دینا، تو مجھے 20,000 دینار دینا، تو مجھے 1,00,000 دینار دینا. جو یہ کورسپونڈنس کیا تھا ان لوگوں نے امیر شام کے ساتھ، وہ خط امیر شام نے سارے امام حسن کو بھیج دیے، یہ کہہ کے بھیجے کہ ابن رسول اللہ، یہ جو آپ کا کلمہ پڑھ کے کوفے میں بیٹھے ہیں یہ سب بکے ہوئے میرے لوگ ہیں. آپ سوچو، ایسا وقت تھا، ایسا وقت آ گیا تھا مولا حسن پہ. یہ بھی ایک ون آف دی ریزن تھا کہ اتنے دھوکے باز کہ مولا حسن کا نکلنا باہر مشکل ہو جا رہا تھا. موقع دیکھ کے مولا پہ حملہ کر رہے تھے، گھر میں بھیج دیا، جادہ کو خرید لیا. آپ سمجھو کیسی ظالمہ، اس کا باپ بھی بڑا ظالم تھا، یہ بھی بڑی ظالمہ عورت تھی. یہ مولا حسن کا امتحان ہے. اس کے بعد 28 صفر 50 ہجری کو میرا مولا شہید ہو گیا. بس دوستو، مولا حسن کی زندگی کا ایک اور مشہور واقعہ، بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں. امام حسن کا سفرہ مشہور ہے، آپ کی سخاوت مشہور ہے. ایسی سخاوت، اتنے جنرس. ہر امام جنرس ہے لیکن مولا حسن کے ویسا جنرس کوئی نہیں. ہر امام، پلیز غور سمجھ سنو، غلط نہیں سمجھ، میرا ہر معصوم امام، 14 معصومین، خاندان اہل بیت سب جنرس. جیسے اللہ مرسیفل ہے یہ لوگ بھی مرسیفل ہے زمین کے اوپر. لیکن میرا مولا حسن کی صفات میں ایک عجیب صفت تھی. رزق کے لیے مولا حسن، آپ لندن میں ہر مہینے کی 15 تاریخ کو مولا حسن کا سفرہ کرو. میں نے اس سے پہلے بھی بولا تھا، I'm just reminding you guys, I'm reminding. بھول گئے ہوگے، تمہارے رزق کا پرابلم دور ہو جائے گا اگر تم مولا حسن کا سفرہ کرو گے، مولا حسن کا دسترخوان کرو گے. میں یہ نہیں بول رہا کہ 100 آدمی کو بلاؤ، کل ہی کرو، کل کرو. فروٹس پہ کر سکتے، یا جیسے سب کانٹیننٹ کا ایک کلچر ہے، روٹی، پراٹھا اور خورما پکا کر پاکیزہ بناؤ. 1 میٹر گرین کپڑا خریدو، کلوتھ خریدو، 1 میٹر بچھاؤ، اس پر کوئی واجب نہیں ہے. پھر بول رہا واجب نہیں ہے، لیکن نظر کرنا بہترین عمل ہے تمہارے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے. میں کسی اور کی نظر نہیں بول رہا، میں مولا حسن کی نظر بول رہا. جیسا 22 ذی-القعدہ کو کرتے ہو، 22 جمادی ثانی کو کرتے ہو، اسی طرح ہر مہینے کی 15 تاریخ کو کرو. کر کے دیکھو. Try and do it and then you will see the result. You will see the result. تمہارے رزق کے لیے
بہترین اعمال میں سے. اب لیکن اس پہ سارے کنڈیشن سے اپلائی ہوتے. خالی سفرہ کرو اور رزقاً واسعاً حلالن طیباً سے کرنا، خمس دیے ہوئے پیسے سے کرنا، حلال رزق سے کرنا، حرام رزق سے مولا کا دسترخوان نہیں کرنا، پھر وہ اثر نہیں ہوگا. ماشاءاللہ سب کا رزق حلال ہے لندن میں. میں یہ نہیں بول رہا خدا نہ خواستہ کسی کا رزق حرام ہے. آئی ڈونٹ مین دیٹ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. لیکن میں صرف یہ بول رہا کہ حلال رزق سے اگر کوئی مولا حسن کا دسترخوان ہر مہینے کرتا ہے، مولا حسن کے دسترخوان کے ساتھ شہزادی ام کلثوم کی بھی نظر دو، مولا عباس کی بھی نظر دو، ابھی بھی سکینہ کی بھی دو، شہزادے علی اصغر، 5 نظر ایک ساتھ دو. بی بی سکینہ کی نظر کس پہ دو گے پتہ ہے؟ تم تڑپ کے رو گے. بی بی یہ ساری نظر کوئی بڑی ایکسپینسو نہیں ہے، بہت سستی ہے، لیکن ایسا راستے کھلتے، ایسی دعائیں قبول ہوتی. بی بی کوئی تمہارا امیگریشن کا پرابلم، جاب کا پرابلم، بزنس کا پرابلم، بیماری، میں ہمیشہ کرتا ہوں یہ نظر. میں آپ کو ممبر آج لائف بول رہا یہ بات، اس لیے کہ نظر سے تمہارے رشتہ مضبوط ہوتا. نظر قرآن سے سورہ دہر میں مولا حسن مولا حسین جب بیمار ہوئے، نزول سورہ دہر کیا ہے جا کے دیکھو، تفسیر پڑھو قرآن کی. مولا اور بی بی نے نظر مانی تھی، مولا اور بی بی نے نظر مانی تھی کہ میرے بچے، کہ ہم بی بی کو نہیں معلوم تھا بچے صحیح ہو جائیں گے، کہا میرے بچے صحیح ہو جائیں گے، طبیعت صحیح ہو جائے گی تو میں 3 روزے رکھوں گی. تو آج اگر کوئی 3 روزے کی بھی نیت کر کے روزہ رکھتا ہے اور روزوں کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو نظر کرنا، شہزادی کی نظر کے روزے رکھنا اور بی بی کو نظر کر دینا، تو اپنے قضا روزے بھی ادا ہو جائیں گے اور تمہارے یہ روزوں کی منت. روزے کی بڑی پیاری نظر ہے، بڑی پیاری نظر ہے. آپ کا ایشو ہے تو آپ بولو کہ اللہ میرا یہ کام بن جائے گا تو میں 3 روزے رکھوں گا اور شہزادی کونین کو نظر کروں گا. آپ دیکھنا کہ بی بی کے نام کی یہ روزوں سے کتنی برکت ہوتی. اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی رہتا کہ قضا روزے بھی تمہارے ادا ہو جاتے. آج کل تو یو کے میں ونٹر ہے، ویری شارٹ روزاز ہے، آپ بالکل روزہ رکھو، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کی تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی. یہ روزے کی نیت بھی بہت اچھی ہے. اور امام حسن کا دسترخوان، میری خواہش ہے آپ سے کہ آپ مولا حسن کا سفرہ کرو، فروٹس پہ کرو، قورمہ روٹی، اور جب کرنا پانی بھی رکھنا. بی بی سکینہ کی نظر کس پہ کرنا آپ کو پتا ہے؟ چلڈ واٹر، گلاس آف واٹر. کیا کرنا؟ ہدیہ کیسے کرنا، نظر کیسے کرنا؟ 5 دفعہ صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ الحم، 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد، پھر 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ صلوات پڑھو، اور سورہ کوثر بھی 3 دفعہ پڑھو. یہ بی بی کا سورہ ہے. اور ہدیہ کر دو مولا حسن کو، مولا عباس کو، بی بی ام کلثوم کو، بی بی سکینہ اور شہزادی علی اصغر. شہزادی علی اصغر کی نظر جو ہے وہ گلاس آف ملک پہ، دودھ پہ کرنا. کر کے دیکھو کیسے تمہارے حالات کھلتے، کیسے تمہارے دعائیں قبول ہوتی. بس دوستو، میں اس امام کی شہادت کی مجلس، آج اس مولا کی شہادت کی مجلس، آج کا دن فاطمہ کو 2 پرسے دینا، یتیمی کا پرسہ اور اپنے بڑے بیٹے کی شہادت کا پرسہ. میرے مولا حسن کو اتنے ظلم سے شہید کیا گیا، کئی حملے کیے گئے. آج شہزادے قاسم کو بھی پرسہ دو، بی بی ام فروا کو بھی دو، زمانے کے امام کو، فرزند حسین، فرزند حسن حسین، میرا زمانے کا امام، یبن زہرا کو، فرزند زہرا کو پرسہ دو. مولا اور بی بی کو، اللہ کے رسول کو. 28 صفر قیامت کا دن تھا جو گزر گیا. مولا حسن پہ اتنے حملے اور اتنا تیز زہر دیا گیا تھا، ظالم نے اتنا تیز زہر دیا تھا. آہستہ نہیں رونا، جہاں بھی بیٹھ کے میری مجلس سن رہے اس وقت شہادت کی، صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہو، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہو، چیئرز پہ بیٹھے ہو، تو پلیز ریموو یور شوز. اگر شوز میں ہو، چپل میں، پلیز ریموو اینڈ سٹ پراپرلی فار 5 منٹس. بس دوستو، مولا حسن کو اتنا تیز ظالمہ سے زہر دیا تھا، اتنا تیز زہر تھا کہ مولا حسن کی عادت تھی کہ رات میں بستر کے قریب پانی رکھتے تھے، اور میرا مولا پانی پیتا تھا، میرا مولا پانی پیتا تھا. تو اس ظالمہ نے اس پانی میں زہر کو ملا دیا تھا.
پانی میں زہر کو ملایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی میرے مولا نے پانی پیا، زہر نے اتنا تیز اثر کیا اس پہ، اتنا تیز اثر کیا کہ مولا حسن تڑپنے لگے۔ عزیزو، اس پانی کو جب زمین پہ ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی۔ ارے جب زمین پھٹ گئی تو حسین کے کلیجے کا عزیزو وہ حال ہوا کہ کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے۔ فوراً مولا حسن نے شہزادے قاسم سے کہا، جاؤ میری بہن زینب کو، بہنوں کو بلا کے لاؤ، جاؤ میرے بھیا حسین کو بلا کے لاؤ۔ عزیزو، مولا حسن تو جانتے تھے، سمجھ گئے کہ اب میرا بالکل آخری وقت ہے۔ شہزادہ قاسم جب جانے لگا مولا حسن بی بی زینب کو بلانے کے لیے، تو اس وقت مولا حسن نے قریب بلایا بیٹے قاسم کو اور کہا، بیٹا ایسا جا کے نہیں بولنا، بلکہ سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے خاک کو قاسم کے سر پہ ڈالا، آستینوں کو الٹ دیا، گلے کے گلیبان کے بٹنز کو کھول دیا، کہا میرے لال اس حالت میں جاؤ۔ جیسے شہزادہ پہنچا، دخل الباب کیا، فضا باہر آئی، جیسے قاسم کو دیکھا چیخنے لگی کہ بیٹا میرا شہزادہ کیسے؟ جب بی بی زینب نے دیکھا تو لپٹا کے کہا، میرا بھیا کا کیا حال ہے؟ تم اس حالت میں کیسے آئے؟ دونوں بہنیں بھائی سے ملنے کے لیے گھر آئیں، بھائی کو آ کے لپٹ گئی، کہا بھیا حسن یہ کس نے کر دیا؟ مولا حسین آ گئے، مولا عباس آ گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے، پورے اہل خاندان جمع ہو گئے، مولا تڑپ رہے اس زہر کے اثر سے۔ عزیزوں، بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ بس اس کے بعد مولا حسن نے مولا حسین کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ دیا، کہا میرے بعد حسین کی اطاعت کرنا، حسین تمہارا امام ہے۔ مولا حسین سے کہا کہ بھیا ان کا خیال رکھنا۔ عزیزوں، پوری اولاد آگے مولا حسن کے بستر کے قریب ٹھہر گئی۔ مولا حسن کی صاحبزادیاں تھیں، بی بی فاطمہ بنت حسن ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ بھی جو چوتھے امام کی زوجہ تھی، وہ بھی آ گئی، ساری بیبیاں آ گئی۔ امام حسن کے بستر قریب تڑپ تڑپ کے بہنیں رو رہے کہ ہائے میرے بھیا حسن کا کیا حال ہو گیا، اور امام اتنا تڑپ رہا، کلیجے کے ٹکڑے ہونے لگے۔ بس امام حسن نے سب کو غور سے دیکھا اور کہا، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن و رسالہ۔ یہ کہنا تھا، حسین نے امامہ پھینکا، بہنیں بھائی سے لپٹ گئی۔ ارے آپ کی بیٹی فاطمہ باپ کے پیروں سے لپٹ کے کہنے لگی، بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ عزیزو، بڑی محبت سے بیٹی کو جدا کیا گیا۔ اسی طرح گریا کرو، تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو، مولا حسن کا ماتم ہے۔ بی بی فاطمہ گر کے رونے لگی کہ بابا یہ کیا ہو گیا، میں یتیم ہو گئی تو چاہنے والے بہنوں نے اور بھائیوں نے جدا کیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب بیٹی باپ کی میت سے لپٹ کے روتی ہے، لوگ اسی محبت سے ہٹاتے ہیں۔ لیکن دوستو، کربلا میں ایک 4 سال کی یتیمہ تھی جو باپ کے لاشے سے لپٹ کے رو رہی تھی، اشمن تماچے مار رہا تھا۔ سکینہ کربلا کی خاک پہ تڑپ رہی تھی کہ ہائے بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ بس دوستو، مولا حسن کو امام حسین نے غسل و کفن دیا، اور جب جنازہ چلنے لگا، آپ تصور کرو کہ جب بیت الشرف سے جنازہ چل رہا تھا، بہنیں سر پیٹ کے رو رہی تھی۔ زینب کہہ رہی تھی، بھیا حسن خدا حافظ۔ عزیزو، تابوت نکلا، مسجد نبوی کی طرف گیا۔ امام حسن کی وصیت تھی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن ظالمین پہلے سے کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے تیر چلایا۔ کبھی دیکھا کہ جنازے کے اوپر تیر چلے، مولا عباس نے تلوار نکالی، لیکن حسین نے کہا نہیں بھیا تلوار نہیں نکالنا۔ بس دوستو، مولا حسن کا تابوت لے کے پھر بیت الشرف کی طرف آئے۔ فضا نے آگے کہا، بی بی غضب ہو گیا، تابوت واپس آ رہا۔ عزیزو، زینب تڑپ گئی کہ ہائے یہ کیا ہو گیا۔ کبھی تابوت جا کے واپس آتا ہے، لیکن اب جب تابوت آیا تو اس پہ تیر لگے ہوئے تھے، بہنیں تڑپ کے رو رہی تھی کہ ہائے یہ کیا ہو گیا۔ وہاں پہ تابوت میں سے میت کو نکالا گیا، 7 تیر امام حسن کے جسم تک پہنچ گئے تھے۔ بی بی زینب اور مولا حسین نے، بھائی اور بہنوں نے مل کے
بھائی کے جسم سے تیر نکالا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے شہزادیوں سے بولوں کہ بی بی یہ مدینہ ہے، بھائی کے جسم میں تیر ہے تو آپ نکال لو، لیکن کربلا میں موقع نہیں ملے گا۔ آپ تلے زینبیہ سے دیکھیں گی کہ حسین پہ تیروں کی بارش ہو رہی، آپ تڑپ کے کہیں گی کہ ابن زاد میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ آپ وہ منظر دیکھیں گی کہ حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا۔ بس دوستو، بھی مولا کا تابوت لے کے جنت البقیع پہنچے، اللہ جنت البقیع پہ سایہ کر دے، روشن کر دے، ماں کے پہلو میں دفن کیا گیا، اللہ میرے مولا حسن کا روزہ بن جائے۔ اور اس کے بعد میں نے مجلس ختم کر دی۔ اس کے بعد جب یہ واپس آئے امام حسن کو دفن کر کے، آپ سوچو کہ اس وقت بہنوں کا کیا حال ہوا۔ بیویاں انتظار میں تھی کہ حسین واپس آئے، عباس واپس آئے۔ جیسی حسین گھر میں داخل ہوئے، بہنوں نے اپنے دونوں ہاتھ بھیا کے گلے میں ڈال دیا، کہا بھیا حسین، ارے میرے بھائی حسن کو کہاں چھوڑ کر آ گئے، ہائے میں بھیا حسن کے بغیر زندہ کیسے رہوں گی، الہی و سیدی و مولائی۔ پروردگار مولا حسن کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میری بی بی کے بارگاہ میں، مولا کی بارگاہ میں، امام زمانہ کی بارگاہ میں مولا حسن کا پرسہ دیتا ہے۔ ہم سب جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر، ان کے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما۔ جتنے لوگ کووڈ سے مبتلا ہیں، بیمار ہیں، اور جو بیمار ہیں، پروردگار ان کو اس بیماری سے محفوظ رکھ، ان کو نجات دے دے، ان کو صحت دے دے، سارے بیماروں کو۔ اللہ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ پروردگار مولا حسن کا واسطہ کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ پروردگار ہمارے امام کو سلامت رکھ، زمانے کے امام کو، فرزند امام حسن کو سلامت رکھ۔ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ امام سیریا میں بیبیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ آج کے مجلس کے جو سپانسرز ہیں ان کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے، ایک شجاعت رضوی کا بھی انتقال ہوا، ان کے لیے، ایک جعفر بلرامی کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی، اور عاشق راشد صاحب کا انتقال ہوا برمنگم میں، بڑے نیک انسان تھے، ان کے لیے بھی، جناب باخر زیدی صاحب جو سی ای او ہے، ان کے والدہ اور ان کی اہلیہ کے سارے مرحومین، ان سب کے لیے، اور آج کے سپانسر کے سارے مرحومین کے لیے، جمیع مومنین مومنات، ہمارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، اور میرے والدین کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔